نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ آج جس آیت سے سبق شروع ہوگا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے ہجرت سے پہلے، تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق، چاہت کے مطابق کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اس پر مدینہ کے یہودیوں نے اعتراضات کرنا شروع کیے کہ یہ کیسا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ پہلے کسی چیز کا حکم دے دیتا ہے، پھر اللہ سے بھول چوک ہو جاتی ہے، پھر وہ حکم واپس لے کر دوبارہ اس طرف کا حکم دے دیتا ہے، یہ دو قبلے بدلنا، اس طرح کے یعنی اعتراضات بہت زیادہ لگے کرنے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس تم جس طرف بھی منہ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہ اللہ ہی کے سامنے تصور کیا جائے گا۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ رہی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قبلہ بدلنے کا حکم دیا کیوں تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ جب کعبہ قبلہ تھا تو وہی رہنے دیتے، بیت المقدس کو بنایا، پھر کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ کعبۃ اللہ کو بنایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ غیر مسلموں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ ہم کعبے کی پوجا کرتے ہیں، ہم کعبے کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر صرف کعبے کی عبادت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبلہ بدلنے کا حکم نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی عبادت کے لیے کعبے کا مسجود ہونا لازمی نہیں ہے، مسجود اللہ ہے، صرف ایک جہت متعین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کعبے کو قبلہ بنا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم بدل کر اس بات کو اور پکا کر دیا کہ دیکھو، اگر کعبہ ہی قبلہ ہوتا تو بیت المقدس کبھی بھی قبلہ نہ بنتا۔ معلوم ہوا ہمارے نزدیک عمارت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت اللہ کے حکم کی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت میں جہت متعین کرنے کے لیے ہمیں ایک حکم دیا ہے کہ اس طرف منہ کر کے پڑھو، تو ہم اس طرف کریں گے۔ اور اس میں ہماری آزمائش بھی ہے کہ ہم اپنی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں یا اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہماری مسلمانوں کی جانچ بھی کرنی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کر لی۔ اور دوسرا، لوگوں کے ذہنوں میں اکثر غیر مسلم یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ تم ہم پر اعتراض کرتے ہو، ہم بت کو سجدہ کرتے، تم بھی تو کعبے کو کرتے ہو۔ یہ بات یاد رکھنا، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کیا کرتے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے، وہ ایک جہت متعین کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تاکہ عبادت کے اندر یکسوئی حاصل ہو جائے اور توجہ ساری کی ساری ایک طرف مبذول ہو جائے۔ اس سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھو آج کعبۃ اللہ موجود ہے، اللہ نہ کرے کل اگر کعبہ یہاں سے ڈھا دیا جائے، کعبے کی عمارت ختم کر دی جائے، تب بھی ہم منہ اسی طرف کر کے نماز پڑھیں گے، چاہے وہاں پر کعبہ موجود نہ بھی ہو، تب بھی ہم نے منہ اسی طرف۔ اور یہ ایک دن ہونا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ قرب قیامت میں، قیامت سے پہلے حدیث شریف میں آتا ہے کہ عیسائیوں کا ایک بڑا بادشاہ، کالے رنگ کا، شیدی، پتلی پتلی ٹانگوں والا، ایک وقت آئے گا، وہ کعبے کو ڈھائے گا اور کعبے کے نیچے جو خزانے دفن ہیں ان خزانوں کو نکالے گا اور وہ سب کچھ لے کر چلا جائے گا۔ مسلمان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اس کا، یعنی مسلمان اس قدر بے حس ہو چکے ہوں گے۔ اس کی شروعات تو ہو گئی ہے۔ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس، یہودی اس پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، لیکن 57 کے 57 اسلامی ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور ان کے خاموش تماشائی میں اور دن بدن اضافہ ہی ہونا ہے، کمی نہیں ہوگی۔ یہ بزدلی کی انتہا ہو جائے گی کہ کافر آ کر ہمارا کعبہ بھی ڈھا جائیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، جن دنوں میں وہ کعبہ ڈھا کر چلا جائیں گے، پھر بھی ہم نے منہ ادھر ہی کر کے ہم نے نماز پڑھنی، نماز ہم نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے۔ جو نماز کو قائم کرنے کی، نظام کو قائم کرنے کی اصل چیز ہے جہاد، وہ ہم چھوڑ بیٹھیں گے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو
میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ غیر مسلم جو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ تم بھی تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، کعبہ بھی تو پتھر کا بنا ہوا ہے، تم بھی تو پتھروں کی عبادت کر رہے ہو، یا یہ بات یاد رکھنا، ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو صرف عبادت کے اندر ایک اپنی جہت متعین کرنے کے لیے ہم نے ایک کعبے کو علامت بنا، پوری دنیا کا ایک مرکز، ایک زیرو پوائنٹ بنا دیا گیا ہے کہ اس طرف تم نے رخ کر کے جو ہے نا نماز پڑھنی ہے۔ ایک پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تاکہ سب کا رخ ایک طرف ہو جائے عبادت میں۔ جب عبادت میں سب کا رخ ایک طرف ہوگا، یہ انداز بھی اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو، کٹھا سجدہ ہونا، اور دوسری بات ہے عبادت کے اندر یکسوئی بھی حاصل ہو جاتی ہے اس وجہ سے۔ ورنہ اب بھی ہماری شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں کعبے کا تعین نہیں کر سکتا، آثار سے بھی اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ دور دراز کس جنگل میں سفر کر رہا ہے، وہاں کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے کعبہ کس طرف ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کعبہ کس طرف ہے، تو اس کے لیے یہی حکم، جدھر اس کا غالب گمان ہے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ جس جگہ پر کوئی نہ کوئی آثار موجود ہو یا کوئی بتانے والا موجود ہو، پھر بھی اگر کوئی شخص اپنی رائے پر عمل کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، پہلے پوچھنا لازمی ہے۔ جتنا ہو سکے تعین کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اسی طرح نفل نماز، اب بھی حکم یہی موجود ہے، اگر کوئی ایسی سواری پر موجود ہے کہ جس میں نماز کے دوران نمازی اگر نقل و حرکت کرے تو کوئی گرنے کا خطرہ نہ ہو، تو پھر تو وہ قبلے کی تعین کر کے اس طرف کو رخ کر کے نماز پڑھے۔ جیسے مثال کے طور پر ٹرین میں سفر کر رہا ہے یا بحری جہاز میں سفر کر رہا ہے یا ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، وہاں گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، نماز کے اندر اگر نمازی گھوم بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی صورت میں تو وہاں پر قبلے کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر سواری اپنا موڑ کاٹتی ہے، ٹرن لے لیتی ہے، تو نمازی کو بھی گھوم جانا چاہیے، اپنی سمت کو بدل لینا چاہیے تاکہ اس کا رخ قبلے کی طرف رہے۔ ہاں اگر سواری ایسی ہے کہ جس کے اوپر اس کو رخ تبدیل کرنا دشوار ہو رہا ہے اور نفل نماز ہے، مثال کے طور پر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہے یا اونٹ پر سوار ہے یا خچر پر سوار ہے وغیرہ وغیرہ، جیسے پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، تو ادھر فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھے نماز ہو جائے گی۔ تو اسے یہ پتہ چلا ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، اگر کعبے کو سجدہ ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں یہ اجازت نہ دیتے کہ جہاں مرضی ہے رک کر کے پڑھ لو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے وہ اللہ ہی کے رخ کی طرف سمجھی جائے گی۔ اب اللہ کا رخ کیسے ہے، اللہ نے کیسے مشرق مغرب کو احاطہ کیا ہوا ہے، یہ سب متشابہات میں سے ہیں۔ جیسے اللہ کی ذات ہے ویسے اس کی صفات ہیں، وہ اپنی صفات کو خود بہتر جانتا ہے، ہمیں صرف ایمان لانے کا حکم ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کائنات کے ہر ذرے کے اندر ہر جگہ پر موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم۔ دوسری آیت، اگلی آیت، اس میں 3 طبقوں کو جواب دیا گیا ہے اور توحید کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ 3 طبقے کون کون سے؟ یہودی، عیسائی اور مشرکین۔ وہ شرک کیا کرتے تھے۔ شرک کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کیا کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے، یہودیوں میں سے ایک فرقہ تھا، وہ کہا کرتا تھا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں میں بھی ایک فرقہ تھا۔ عیسائی تو سارے کے سارے ان کا تو عقیدہ یہی ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، مشرکین مکہ وہ بھی اس طرح کا بکواس کیا کرتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ قرآن مجید میں یہ آتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، وہ کہا کرتے تھے یہ جو فرشتے ہیں نا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ شرک ہے، سیدھا سیدھا شرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات اس طرح کے عیبوں سے بالکل پاک ہے۔ دیکھو، اولاد کی طلب کرنا یہ محتاجگی ہے، اولاد بغیر طلب کے بھی مل جائے زندگی کا سہارا بنتی ہے۔ سہارا کس کو دیا جاتا ہے؟ جو محتاج ہو، اور محتاج ہونا کیا ہے؟ عیب۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اولاد کی، اس وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ وقالو جمع کا صیغہ ہے، یہودی بھی مراد ہیں، عیسائی بھی مراد ہیں، مشرکین بھی مراد ہیں۔ جو بھی اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے وہ بکواس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، یعنی اولاد بنائی ہوئی ہے۔ سبحانہ،
جبکہ اللہ کی ذات تو بالکل منزہ ہے، بالکل پاک صاف ہے۔ سبحان کہتے ہیں وہ ذات جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ ملکیت اور اولاد ہونے میں فرق ہے۔ فرشتے اللہ کی ملکیت ہیں، مخلوقات اللہ کی ملکیت ہیں۔ جو ملکیت ہوتی ہے وہ اولاد نہیں ہوتی، اولاد تو برابر کی حصے دار ہوا کرتی ہے، ملک نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کائنات میری ملک ہے تو وہ اولاد کیسے بن گئی؟ اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ کل لہ قانتون، سارے کے سارے اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اللہ سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے، سب کے سب اللہ کے سامنے عاجز ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو اول مرتبہ پیدا کیا۔ بدیع اور خالق دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ خالق اس پیدا کرنے کو کہا جاتا ہے کہ جس کا پہلے کوئی نقشہ موجود ہو یا کوئی مٹیریل موجود ہو، پھر اس چیز کو معرض وجود میں لایا جائے، اس کو خالق کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بدیع اس کو، اس پیدا کرنے والے کو، اس بنانے والے کو کہا جاتا ہے پہلے اس کا نہ کوئی نقشہ موجود تھا، نہ اس کا کوئی مٹیریل موجود تھا، اور پھر بھی اس کو پیدا کر دیا جائے۔ اب اس طرح کا لفظ دو چیزوں پر اطلاق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے موجد، ایک ہوتا ہے بدیع۔ موجد بھی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ نقشہ موجود ہے نہ مٹیریل موجود ہے، وہ پہلی دفعہ پیدا کر رہا ہے۔ جیسے سائنسدان کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ فلاں چیز کا موجد ہے۔ اور بدیع کا معنی بھی یہی ہے، نہ کوئی نقشہ موجود ہے نہ کوئی مٹیریل موجود ہے، پھر بھی اس کو اول دفعہ پیدا کر رہا ہے۔ تو معنی میں کیا فرق ہوا؟ دونوں ایک جیسے ہو گئے؟ نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ موجد اس پیدا کرنے کو کہا جاتا ہے، نقشہ بھی موجود نہیں ہے، مٹیریل بھی موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو پیدا کرنے میں تھوڑا بہت وقت لگا ہے، وہ کہلاتا ہے موجد۔ اس کو وقت لگتا ہے، چاہے 1 گھنٹہ لگے، چاہے 10 گھنٹے لگے، چاہے 10 سال لگے، جتنا بھی لگے وقت ضرور لگتا ہے۔ جو بدیع ہوتا ہے وہ آنن فانن ہوتا ہے، اس میں وقت بالکل نہیں صرف ہوا کرتا، اور یہ خوبی صرف اور صرف اللہ کے اندر ہے۔ اس وجہ سے کوئی انسان بدیع نہیں بن سکتا، اللہ بدیع ہے۔ موجد انسان بن سکتا ہے لیکن بدیع نہیں بن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سب سے اعلیٰ لفظ جو ہے وہ اپنے لیے چنا، بدیع السماوات والارض۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمینوں کو بہت جلدی بنا ڈالا۔ کتنا جلدی؟ نہ کوئی نقشہ موجود تھا نہ کوئی مٹیریل موجود تھا، پھر بھی کیسے بنا لیا اتنی جلدی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کے کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو محض اس کو کہا جاتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب اس میں کتنی دیر لگے؟ کچھ بھی نہیں، کسی چیز کو کہو ہو جا، ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ بدیع ذات ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ تَأْتِينَا آیَةٌ، آگے اللہ تعالیٰ مشرکین کی ایک بدعقیدگی بیان فرما رہے ہیں، ان کا بے وقوفانہ احمقانہ سوال اللہ تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا اردو میں، چھنی تو بولے ہی بولے، چھاج بھی بولنے لگ گیا۔ چھنی کے باریک سوراخ ہوتے ہیں، وہ تو بالکل ہی نچوڑ کر چیز کو پھینکتی ہے، وہ تو سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ وہ چھاج کے اندر سوراخ ہی بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اگر نخرے کرے تو کتنا بے سورا لگے گا۔ وہ سندھی میں کہتے ہیں ایکڑو ونے نہ تو متو جتی سدو جھولیے میں، ہاں، ایک ویسے چچرا نہیں ہے، پھر دوسرا جوتوں سمیت آ کے جھولی میں بیٹھ رہا ہے۔ یہودی تو اعتراض کرتے ہی کرتے تھے، چلو بھائی وہ علم والے تھے۔ عیسائی تو اعتراض کرتے ہی کرتے تھے، چلو بھائی وہ علم والے تھے۔ یہ وہ لوگ بھی اعتراض کرنے لگے جو امی تھے، ان پڑھ تھے۔ وہ کیا کہنے لگے؟ وقال الذین لا یعلمون، وہ لوگ جو جاہل لوگ تھے، اللہ بھی ان کو جاہل فرما رہے ہیں۔ کیا اعتراض تھا ان کا؟ لولا یکلمنا اللہ تاتینا آیا، اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا؟ جس طرح فرشتوں سے گفتگو کر لیتا ہے، نبیوں سے گفتگو کر لیتا ہے، ہم سے براہ راست کرے نا تو ہم بھی مانے اللہ برحق ہے۔ لو بھائی، چھنی تو بولے ہی بولے، چھاج بھی بول پڑے۔ او تاتینا آیا، یا اللہ تعالیٰ براہ راست کوئی معجزہ اتارے، نبیوں کے ذریعے کیوں دکھاتا ہے؟ یہ ایسا فضول سوال انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک قال الذین من قبل مثل قولہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن نہ لو، ان سے پہلے بھی بے عقلے بہت سارے گزرے، انہوں نے بھی ایسے ہی سوال کیے تھے، وہ بھی اسی طرح بول بولا کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم،
اصل بات یہ ان کے بھی دل انہی سے ملتے جلتے ہیں. کتا کتے کا بھائی ہے. وہ کہتے ہیں نا پشاور میں ایک پٹھان کو کتے نے کاٹ لیا, تو پٹھان جب کراچی پہنچا تو اس نے وہاں کتے کو مارا. لوگوں نے کہا خان صاحب کیوں بلا وجہ مار رہے ہو اس کو؟ کہنے لگے نہیں پشاور میں ہم کو ایک کتے نے کاٹا تھا. لوگوں نے کہا خان صاحب وہ تو پشاور میں کتے نے کاٹا تھا نا, اس کتے نے تو نہیں کاٹا. کہنا نہیں کتا کتے کا بھائی ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی منطق سمجھاتے ہیں, تشابہت قلوبہم. یہ بدھو جس قسم کے ابھی سوال کر رہے ہیں نا, ایسے ان سے پہلوں نے بھی سوال کیا. اصل بات یہ ہے تشابہت قلوبہم, ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. مطلب وہی ہو گیا کتا کتے کا بھائی ہے. قد بینا الآیات لقوم یؤمنون. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو واضح کر کے دکھا دیے تھے معجزات ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہو. یعنی جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے تو معجزے دیکھ کر انہوں نے مان لیا. جنہوں نے نہیں ماننا اب ان کو اللہ تعالیٰ براہ راست کیسے دکھائے معجزے؟ یہ تو بے وقوفانہ سوال ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. العظیم بات ہے جب اس قسم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ہوا کرتے تھے نا, کبھی یہودی اعتراض کر رہے ہیں, کبھی عیسائی اعتراض کر رہے ہیں, کبھی مشرکین اعتراض کر رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلی طور پر وہ صدمہ لیتے تھے اس چیز کا کہ کیسے پاگل لوگ ہیں, میں ان کو سمجھانے کی کر رہا ہوں اور یہ میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا, یعنی خوشخبریاں دینے والا اور ازرو محبت لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والا. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. آپ ٹینشن نہ لیں, جہنم والوں کے متعلق آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. آپ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے. نہیں, آپ کا ذمہ تھا پہنچا دینا, آپ نے پہنچا دیا. اب جہنمیوں سے خود پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر, تم بتاؤ تمہیں جہنم میں کیوں داخل کیا جا رہا ہے. اب وہ خود جواب دیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, ہم تو دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے, ہمیں تو موت کا یقین ہی نہیں تھا, بس اتنے میں موت نے آ پکڑا ہمیں. وہ خود ہی جواب دے رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ٹینشن نہ لیں, آپ سے نہیں پوچھا جائے کہ جہنم والے جہنم میں کیوں جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور ارشاد فرمائی, خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لیکن مراد ہم سارے مسلمان ہیں. وہ بات کیا ہے کہ ہم جتنی بھی کافروں کی چاپلوسی کر لیں, کافر کسی بھی روپ میں ہوں, چاہے وہ ہندو ہوں, چاہے وہ سکھ ہوں, چاہے وہ آتش پرست ہوں, چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے وہ دہریے ہوں, دیکھنے میں ہمیں ہر مذہب جدا جدا نظر آ رہا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, اسلام کے خلاف یہ سب کے سب ایک ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے, کیونکہ قرآن کی وضاحت سب سے پہلے حدیث شریف بیان کرتی ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ, کفر سب کا سب ایک ملت ہے. کس کے خلاف؟ اسلام کے خلاف. اب آپ دیکھیں نا, یہودی اہل کتاب ہیں, عیسائی بھی اہل کتاب ہیں, لیکن اسرائیل کا ساتھ اتنا عیسائی نہیں دے رہے جتنا انڈیا دے رہا ہے, ہندو. حالانکہ ہندو مشرک ہیں, وہ اہل کتاب ہیں ہی نہیں, پھر بھی اہل کتاب کا ساتھ دے رہے ہیں, مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے. حالانکہ پڑوسی کا حق زیادہ ہوتا ہے, ان کو چاہیے مسلمان کا ساتھ دیں, اپنے پڑوس کا ساتھ دیں, جہاں سے ان کی تجارت معیشت وابستہ ہے ان کا ساتھ دیں. سب سے زیادہ تجارت کہاں ہے ان کی؟ عرب امارات میں. ان کو تو چاہیے ان کا ساتھ دیں, لیکن نہیں, یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں, اسلام کے خلاف ہیں. اللہ تعالیٰ یہ منطق ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں, اے مسلمانوں تم جتنی بھی ان کی چاپلوسی کر لو, جتنی بھی ان سے یاریاں دوستیاں لگانے کی کوشش کر لو, یہودی عیسائی نام تو ان دو طبقوں کا لیا, لیکن حقیقت یہ جتنے بھی کافر طبقے ہیں, کافر مذاہب جتنے بھی ہیں, سب کے سب کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. ہاں, ان کے راضی ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ان کا دین قبول کر لو, ان کی بات مان لو. اگر تم ان کی خواہشات پر چل پڑو گے وہ تم سے راضی ہو جائیں گے, لیکن پھر یاد رکھنا, پھر جو اصل ہدایت جو اللہ نے اتاری ہے تم اس سے بھٹک جاؤ گے. اصل ہدایت کون سی ہے جو ہم مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں ہدایت دے. اللہ نے وہ ہدایت نبی آخر الزمان اور قرآن کی شکل میں ہمیں دے دی ہے.
پھر اس سے ہم بھٹک جائیں گے اگر ہم نے ان کافروں کو راضی کرنے کے لیے، ان کی چاپلوسی کرنے کے لیے ان کے نقشے قدم پر چلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمیں سمجھا رہے ہیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز نہیں راضی ہوں گے تم سے کون؟ یہودی، ولا نصارہ، اور نہ عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کو قبول کر، یعنی ان کی ملت کی اتباع کرو۔ ملت مذہب کو کہا جاتا ہے، تم ان کے طور طریقے اپنا لو، ان جیسے بن جاؤ، منون، پھر یہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتلا دیجئے، جو لوگ بھی اس طرح کافروں سے یاریاں لگا کر اپنے دین فروشی کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ان کو بتلا دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت تو اصل میں وہی ہدایت ہے، جو برحق ہدایت ہے وہ اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر تو ان کی خواہشات کی اتباع کرنے لگ جائے باوجود اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے قرآن کی شکل میں، تو پھر یاد رکھنا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا یار اور مددگار نہیں ہوگا، پھر تم اللہ کے مواخذے سے نہیں بچ سکو گے۔ کیا سارے ہی یہودی خراب ہیں؟ کیا سارے ہی عیسائی خراب ہیں؟ کیا سارے ہی سکھ خراب ہیں؟ کیا سارے ہی ہندو خراب ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، کچھ لوگ ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، بہرحال وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ پڑھتے ہیں اس کتاب کو جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تحریفات نہیں کرتے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، رہی بات ان لوگوں کی جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، پڑھتے ہیں ایمان نہیں رکھتے، اپنے مطلب کی باتیں نکال لیتے ہیں یا تحریف کر ڈالتے ہیں، فاولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کا سارا خطاب کیا تھا یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کو۔ جو اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا تھا بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کا، آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات دوبارہ دہرائی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ وہ کون کون سی کی تھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں؟ اللہ تعالیٰ نے بادشاہیاں بھی ان میں جاری کی، نبوتیں بھی ان میں جاری کی، 4000 انبیاء بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے فضیلت دی تھی تمہیں اس زمانے کے تمام جہان والوں پر۔ واتقوا یوما، اے بنی اسرائیل، یعنی اے یہودیو، اے عیسائیو، اے کافرو، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے بدلہ دینے میں ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل، اور نہ کسی سے بدلہ قبول کیا جائے گا کہ کوئی شخص کا اتنا سونا لے لو اور مجھے اس کے بدلے میں چھوڑ دو، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ولا تنفعها شفاعت، نہ اس وقت کسی کی کوئی شفاعت ان کو کوئی نفع دے سکے گی۔ جیسے یہودیوں کا گمان ہے ابراہیم علیہ السلام بس جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، جو یہودی گرنے کے لیے آئے گا وہ جپھی ڈال کے اس کو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تنفعها شفاعت، کسی کی شفاعت بھی نفع نہیں دے گی، ولا هم ينصرون، اور کسی قسم کی بھی مدد نہیں کیے جائیں گے، یعنی سارے کفار کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ ٹاپک بند کر دیا جس سے یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور مشرکین کی کبھی حرکتیں بیان کی گئی تھی اور ان کی ناشکریاں بیان کی گئی تھی، اور ان پر کیے جانے والے انعامات کے بدلے میں چاہے جائے کہ وہ شکر کرتے، الٹا انہوں نے کفر کیا یعنی ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ بیان کیا تھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو بند کیا۔ آگے ایک نیا ٹاپک شروع ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور کعبے کی تعمیر کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، وہ انشاءاللہ کل عرض کر دیا جائے گا۔ وما علینا۔ شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔